نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی عادات، ان کے رویے اور خصلتیں بیان فرمائی اور یہ بات واضح کی ہے کہ یہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ نہ تو سچے مسلمان اور مومن ہیں اور نہ ہی کھل کے یہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ موقع پرست اور مفاد پرست لوگ ہیں۔ ادھر سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ان کی طرف ہونے کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور اگر ان کو دوسری طرف سے فائدہ نظر آتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت دین کے حوالے سے بھی مخلص نہیں، ان کی آپس کی مجلس سے دین کا مذاق اڑانے کے حوالے سے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نقص اور خامی ڈھونڈنے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب یہ اس طرح دین کے خلاف میں پروپیگنڈا اور بات چیت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جب منافقوں کی ان خرابیوں کی نشاندہی کی تو لازمی بات ہے کہ سچا مخلص مسلمان اس کے دل میں منافقوں کے بارے میں ایک فطرتی طور پر مخالفت پیدا ہوگی، ان کے خلاف ذہن بنے گا اور ان سے دور رہے گا ان سے۔ اس کے نتیجے میں جب مخالفت ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان ان سے الجھ بھی پڑتا ہے، ان کی ان برائیوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حوالے سے یہاں مسلمان جماعت کو ہدایت کی ہے کہ دیکھو، اگر کسی میں کوئی خرابی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس خرابی کا چرچا کرتے پھرو، لوگوں کے سامنے ان خرابیوں کو بیان کرتے پھرو۔ یہ الگ ایک خرابی ہے کہ لوگوں کے سامنے خرابی کا ذکر کرنا کسی کی، یہ در حقیقت ان کو اس خرابی کی دعوت ہے، اس گناہ کی دعوت ہے۔ اگر کسی میں برائی دیکھو تو تمہاری سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ تم کسی طریقے سے اس کے اندر سے اس برائی کو دور کرو، برائی کو دور کرو اور اس کی اصلاح کرو۔ پروپیگنڈا کرنا، اس کو بدنام کرنا اور معاشرے کے اندر ایک فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے تو اس کی تو قطعی اجازت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت غیبت ایک بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کی برائی جو ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے تم بیان کرتے پھرو۔ قرآن مجید نے مسلمان جماعت کو یہاں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کسی کی برائی کے تذکرے، چرچرے اور چرچے کو اور لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر اس کے بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں کی برائیاں بیان کرتے رہو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی کی برائی کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے، یہ در حقیقت برائی کرنے والا خود خرابی میں مبتلا ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ ہاں، ایک آدمی ہے جو اس برائی کا تذکرہ اعلانیہ طور پر بھی کر سکتا ہے،
اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لوگوں کو اپنی حمایت میں لے سکتا ہے، وہ انسان ہے جس پر ظلم ہوا، مظلوم انسان ہے کہ اس کا حق کسی نے دبا دیا، کسی نے اس پر زیادتی کی ہے، تو ایسا انسان وہ لوگوں کے سامنے اس ظالم کے خلاف واضح طور پر لوگوں کو بتائے کہ یہ ظالم، اس نے میرا حق دبایا ہے، اس نے میرے اوپر زیادتی کی، تو اس کو تو اجازت ہے، سوائے ظلم کی کوئی اور ایسی برائی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ اگر اس کی ضرورت بھی پڑے تو کسی کو اس کے شر سے بچانے کے لیے یا اس کے اندر سے اس خرابی اور برائی کو دور کرنے کے لیے، اگر تمہاری سوچ ہے پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہیں۔ اللہ اس کو بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کی خرابیوں کے لوگوں کے سامنے تذکرے کرو۔ سنو، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سب کی باتیں سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا، اور ایک بات یاد رکھو، تم خود بھی اعلانیہ طور پر کوئی اچھا اور بھلا کام کرو یا خفیہ طریقے سے کرو، یا اسی طرح کسی کی برائی سے تم درگزر کرو، اس کو معافی کر دو، او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ تمہارا مالک بھی باوجود قدرت کے تمہاری غلطیوں اور خرابیوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عفوا، معاف کرنے والا ہے، قدیراً، قدرت رکھتے ہوئے وہ تمہارے گناہ اور خرابی۔ آج انسان دوسروں کی خرابیوں کے تذکرے کرتا ہے، ان کا ڈنڈورا پھیرتا ہے، اپنی خرابیوں کو نہیں دیکھتا، اور اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اس کا مالک باوجود پوری قدرت کے اس کے کتنے جرائم ہیں اس پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور کتنے جرائم ہیں جن سے وہ درگزر کرتا ہے، ان پر سزا نہیں دیتا۔ وگرنہ وہ پوری قدرت رکھنے والی ذات اگر اپنی مخالفت اور نافرمانیوں پر سزا دینے پر آئے تو کوئی انسان بچ ہی نہ سکے۔ تو اللہ بڑا معاف کرنے والا، قدرت والا ہے، لہذا تم بھی درگزر سے کام کرو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، قرآن مجید نے ایک اور حقیقت واضح کی ہے، ہر معاشرے میں، ہر دور میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو دین کو اپنی پسند اور خواہشات کے تابع کر لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو اللہ کا دین سمجھ کر، چاہے اس کی خواہشات کی خلافی کیوں نہیں ہے، قبول کرے، اس کی تحقیق میں پیچھے لگے، بلکہ جو اس کے دل کو اچھا لگے نا، دل کو بھائے، وہ اس کو دین بناتا ہے، اور جو اس کی خواہشات کے منافی ہو اسے رد کر دیتا ہے۔ جب قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی مذہب کا دم بھرنے والی جماعتوں کا یہ حال ہے، انہوں نے اپنے من پسند انبیاء اور رہنماؤں کو تو اپنا نبی اور رہنما بنا رکھا ہے، لیکن جس کو ان کے دل نہیں پسند کرتے ان کا انکار کر دیتے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کر دیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بھی انسانیت کے پاس سچائی لے کر، حقیقت پر مبنی تعلیمات لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی انسان حقائق کا، سچائی کا طلبگار ہے تو اسے تو حضرت عیسیٰ کی بات بھی ماننی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام سچائیوں کے جامع ہیں ان کی بات بھی ماننی چاہیے، ان پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ عیسائیوں کا عجیب حال ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، باقی انبیاء کا انکار کرتے ہیں، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح سامری ہیں، یوشع بن نون کی بات مانتے ہیں اور ان کو پیغمبر خدا مانتے، باقیوں کا انکار کرتے۔ اسی طرح زرتشت ہیں، وہ اپنے پیغمبر کا نام لیتے ہیں، دوسروں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں تفریق کر دیں، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم اپنے من پسند پیغمبر پر ایمان لائیں گے، کچھ پر تو ہم ایمان لائیں گے، ونکفر ببعض، اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اصل میں یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ایمان کا راستہ چھوڑ کر درمیان کا کوئی راستہ بنا لیں، نکال لیں، اپنی طرف سے کوئی کامیابی کا راستہ خود نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ
اللہ نے کامیابی کا راستہ تو ایک ہی مقرر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تمام سچائیاں جو اللہ نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی ہیں، کسی پیغمبر پر بھی اس سب کو تسلیم کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، یاد رکھو کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ جو اس ایمان کے سچے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر یہی ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ایسی سزا تیار کر رکھی ہے جو ان کو ذلیل کر کے چھوڑے گی۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ سچے مومن، کامیاب ایمان والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے وہ ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو، موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا ایمان و یقین نہ ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول اور عادی نہ تسلیم کرتا ہو، ان کی تعلیمات کی عزت و احترام نہ کرتا ہو، جو انہوں نے تعلیمات پیش کی ہیں وہ اللہ کی الہامی تعلیمات ہیں۔ یہودی عیسائی، ہو سکتا ہے وہ یہودی اس وقت ہو جب وہ باقی رسولوں کا انکار کرتے ہیں، عیسائی بن سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، لیکن مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہ رکھتا۔ آج یہی تو تعصب ہے، تنگ نظری، کہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی وہ متعصب چھوٹا ذہن رکھنے والی قومیں کہیں قرآن کی توہین کر رہی ہیں، کہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہیں، ان سچے اللہ کے اولو العزم پیغمبروں کی، ان کی کتابوں کی توہین کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حالانکہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جیسے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے، ان کی احترام اور اس کے دل میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام ہو، ان پر اتاری جانے والی کتاب انجیل کی بھی عزت ہو، وہ بھی اللہ کی سچی کتاب تھی، اور اگر اس کی کچھ آیات کہیں موجود ہیں تو ان کی احترام اور عزت ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اگر ان کم ظرف لوگوں نے قرآن کی توہین کی ہے تو یہ مقابلے میں زد بازی میں آ کر انجیل کی توہین کرنا شروع کر دیں، یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو یہ زد بازی میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگ پڑے۔ نہیں، قرآن مجید نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے۔ یہ اس سے واضح ہوا کہ مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے، آج افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان بھی تنگ نظر ہو گیا، اس نے اللہ کی سچی تعلیمات کو چھوڑ دی ہے، اس وجہ سے وہ ان قوموں کی طرح ہی ہوتا جا رہا ہے جو دوسری قومیں متعصب، ہر دھرم، ضدی لوگ ہیں۔ مسلمان تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ رسولی اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی کوئی تفریق پیدا نہیں کرتا۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یاد رکھو اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی غلطیوں سے درگزر بھی کرتا ہے، ان پر رحم بھی کرتا ہے، ان پر مہربانی بھی کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ غلطی معاف کر دیتا ہے، بلکہ غلطیوں کے باوجود ان پر مہربانیاں کرتا ہے، نوازشیں کرتا ہے، نعمتیں انہیں عطا کرتا ہے، ان کو ترقیات فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے جو اس کی تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ان آیات میں اللہ نے ایک تو اس بات کو واضح کی ہے کہ لوگوں کی خرابیاں، خواہ مخواہ ان کا پراپوگنڈا کرنا، دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں کسی کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، کسی پر ظلم ہوا ہے تو مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف پراپوگنڈا کر سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے، دوسروں کی حمایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوا، محض اپنی ضد کی بنیاد پر، اپنا کوئی ذاتی انتقام اور عناد ہے اس کی بنیاد پر، محض حسد کی بنیاد پر
کہ دل میں ایک جلن ہے، حسد ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کی برائیاں کرتے پھرو، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری بات جو قرآن نے یہاں سمجھائی ہے وہ یہ کہ دنیا کی تمام سچائیوں پر ایمان رکھو، تمام اللہ کے رسولوں اور ہادیوں پر ایمان رکھو، ان کی عزت اور تعظیم بجا لاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے تمام احکامات پر عمل